اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد آصف آپ سب لوگوں کا ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل دا سنہ اسکواڈ میں۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو کلیئر کرتا چلوں کہ جیسا کہ آپ لوگ اس چینل کے نام سے ہی جان پا رہے ہوں گے کہ ہمارا مقصد اور اس چینل کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ کیسے ایک ایسی ٹیم، ایک ایسی جماعت، ایک ایسی اسکواڈ، ایک ایسی سوسائٹی تیار کی جا سکے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والی ہوں اور اسی کے ذریعے اپنی زندگی کو گزارنے والی ہو، اور جس سوسائٹی سے فرقہ واریت کی بو نہ آتی ہو، جس سوسائٹی سے جو سوسائٹی یکساں ہو کر کے بڑے بڑے جو چیلنجز ہیں انٹرنیشنل لیول میں جو امت مسلمہ کے سامنے آج کے وقتوں میں کھڑے ہوئے ہیں، جو سوالات مخالفین کی طرف سے رکھے جاتے ہیں، جو اعتراضات اسلام دشمنوں کے سامنے سے رکھے جاتے ہیں، کیسے اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلتے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کو تھامے ہوئے کیسے ہم ان کو دفاع کر سکتے ہیں اور کیسے ان کو ہم جواب دے سکتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو اپنے بارے میں بتاتا چلوں کہ میں محمد آصف نہ تو کوئی اسکالر ہوں، نہ ہی کوئی مفتی ہوں، نہ ہی کوئی عالم ہوں۔ میں ایک ادنا سا، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، جو اپنے اس دین اسلام کو کافی عرصے سے دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی مختلف آئیڈیالوجیز کو، مختلف ریلیجنز کو بھی دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں۔ اس عرصے میں میری زندگی میں جو بدلاؤ آیا ہے اور میرے جتنے بھی سوال تھے، جو کوشچنس میرے دماغ میں آتے تھے، یا پھر جو کوشچنس سننے کو ملتے ہیں آج کل کے کرپٹ میڈیا کے تھرو، وہ جو کلیئر ہوئے ہیں ان سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اور میری زندگی میں بہت زیادہ بدلاؤ آیا ہے، الحمدللہ۔ تو میرا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ، لائن ٹو لائن ان چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھ سکوں، جس سے کہ میرا بھی کچھ اس میں صدقہ جاریہ بن جائے اور کہیں نہ کہیں آخرت کے لیے بھی میرا بھی ایک چھوٹا سا سامان میں یہاں پر پہ چھوڑ کر کے چلا جاؤں۔ تو اسی وجہ سے آپ لوگوں کو پورا حق ہے کہ اگر میں کوئی غلطی کروں یا میرے منہ سے کچھ غلط بات نکل جائے، یا پھر اگر آپ کو لگے کہ یہاں میں غلط ہوں، تو آپ مجھے بالکل ٹھیک کریے گا، مجھے کریکٹ کیجیے گا، میری غلطی کو سدھارنے میں میری مدد کیجیے گا۔ بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے میں صرف اتنا کہتا ہوا چلتا ہوں کہ اب آنے والی ویڈیو میں جو بھی میں بولوں گا وہ لائن ٹو لائن، ورڈ ٹو ورڈ، اور جو ٹاپک ہے آج کا وہ سب استاد کرام کا ہے، جن سے میں نے سیکھا ہے، میرے ٹیچرز کا ہے، اور میں پورے کریڈٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتا چلوں کہ یہ جو ٹاپک ہم نے لیا ہے کہ رزق خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ ہم نے لیا ہے اسلامک اویکننگ چینل سے، جہاں کے لیکچرز میں نے سنے اور ان کو کاپی کیا، اور ان سے اجازت لینے کے بعد ہی میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ اپنی بات کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ صرف اور صرف ہم اس ویڈیو کو 40 منٹ کے اندر ہی کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ویڈیو جو ہے 2 پارٹ میں آئے گی۔ پہلے پارٹ میں ہم صرف ان اعتراضات کو سامنے رکھیں گے اور اپنے کچھ کوشچنز کو کلیئر کرتے ہوئے چلیں گے، اور آنے والی جو دوسری ویڈیو ہوگی جو کہ اس کا پارٹ 2 ہوگا، اس میں ہم سولوشن پر بات کریں گے کہ کس طریقے سے اس پرابلم کا سولوشن اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ساتھ ہی تمام انبیاء نے اپنی زندگی میں اور سوسائٹی میں عمل کرنے کے بعد اس اتنی بڑی پرابلم کا جو حل نکالا ہے وہ کیا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے، کیا رزق خدا کے ہاتھ میں ہے؟ اس لفظ رزق کے جو معنی ہم لیتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم اپنے معنی کلیئر کرتے چلیں کہ لفظ رزق ہوتا کیا ہے، رزق سے مراد کیا ہے۔ جب بھی رزق نام سننے کو ملتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں صرف اتنا آتا ہے کہ جو ہم کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے صرف وہی رزق ہے۔ کیونکہ رزق تو ہمارے جو سنتے آئے ہیں وہ صرف اتنا ہی ہمیں سمجھنے کو ملتا ہے کہ رزق صرف وہی ہے جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، جو ہمارے کھانے کے لیے ہمیں ہوتا ہے، جبکہ رزق کا اصل مقصد، اصل معنی جو ہے وہ ہے ڈیلی ویج، لیولیہوڈ، ڈیلی بریڈ، بلیسنگز، پراپرٹی، ویلتھ، فارچون۔ اور اسلام میں اگر ہم بات کریں
ان اسلام اگر ہم بات کریں کہ اسلام میں رزق کے معنی کیا ہیں، تو the provision that Allah bestow upon his creation like food, water, clothing, shelter and all other form of sustenance that are necessary for human survival. اگر ہندی میں ہم اس کے معنی کرتے ہیں تو سمپل اور سادے معنی جو آتے ہیں وہ آتے ہیں زندگی جینے کا سامان. رزق سے مراد ہے زندگی جینے کا سامان، جو بھی ہمیں چاہیے، چاہے وہ ہمیں گھر ہے، چاہے وہ ہمیں پراپرٹی ہے، چاہے وہ ہمیں کھانا ہے اور ہمارے کپڑے ہیں، یا پھر ہماری چھت ہے اور بلیسنگز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی، یہ ساری رزق میں آتی ہیں. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں رزق کے کیا معنی ہیں. تو قرآن میں رزق 3 معنوں سے لیا گیا ہے. ایک تو رزق خود رزق کے معنی میں لیا گیا ہے، اور ایک فضل اللہ تعالیٰ کے فضل کے معنی میں لیا گیا ہے، اور ایک معاش یعنی کہ سوسائٹی کے معنی میں رزق لیا گیا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ رزق کو جب ہم سنتے ہیں سوسائٹی میں یا پھر اپنے معاشرے میں لوگوں کے منہ سے، تو لوگ کیا کہتے ہیں رزق کے بارے میں، لوگوں کی سوچ کیا ہے. تو لوگوں کا کہنا کبھی کبھی ہم سنتے ہیں کہ کسی کو آج سلطانی، کسی کو بھیک در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. یا پھر ہم لوگوں کو سننے کو ملتا ہے کہ خدا کی رضا میں ہی بندوں کا راضی رہنا بہترین طریقہ ہے. یا پھر ہمیں سننے کو یہ ملتا ہے کہ غریبی خدا کو بہت پسند ہے. یا پھر ہمیں سننے کو یہ بھی ملتا ہے توکل کا بہت درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے. اور یا پھر ہمیں سننے کو یہ بھی ملتا ہے کہ یہ دنیا ایک مردار ہے جس کا چاہنے والا کتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک قصہ بھی شیئر کرتا چلوں، جو کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے ان سے شکایت کی تھی کہ غریبی کی انہوں نے آ کر کے شکایت کی. تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک تالاب کی طرف دکھایا کہ جو بھیڑیں پانی پی کر سیر ہو چکی تھی وہ تو آرام سے سو رہی تھیں، اور پیاسی بھیڑیں بھاگ کر پانی پی رہی تھیں. تب انہوں نے اپنے اس شاگرد سے، اپنے اس اسٹوڈنٹ سے کہا کہ بیٹا، جو سیر ہو جاتا ہے وہ خدا کی طرف سے منہ پھیر کر غافل ہو جاتا ہے، اور جسے محتاجی رہتی ہے وہ بھاگ کر خدا کی طرف جاتا ہے. یہی ہے امیری اور غریبی کا فرق. کہیں نہ کہیں اگر ہم اس قصے سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو وہ یہ بھی سچ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو رزق عطا کرتا ہے اس کی امیدوں سے زیادہ یا پھر اس کی ضرورتوں سے زیادہ، تو وہ اس رزق کو اس جگہ لگانے کی بجائے، اچھی جگہ لگانے کی بجائے اپنی ہی کچھ غیر ضروریات چیزوں کو پورا کرنے لگتا ہے. وہ پہلے تو باہر کھانا کھانے نہیں جایا کرتا تھا، اب وہ باہر ہفتے میں 2 بار کھانا کھانے جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں. پہلے تو وہ باہر مہینے میں بھی گھومنے نہیں جایا کرتا تھا، اب وہ مہینے میں 3 بار گھومنے باہر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو اور کافی سارے کام جو ہیں وہ پینڈنگز میں چلے جاتے ہیں. اور بیچارہ جو غریب ہوتا ہے اس کو اپنی دہاڑی سے ہی اتنی فرصت نہیں ملتی کہ وہ کہیں اور جا پائے، اور اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی 500 روپے کی یا 600 روپے کی 700 روپے کی دہاڑی پوری کرنی ہے. بیچارہ غریب آتا ہے شام کو اپنی دہاڑی پوری کر کے کھانا کھاتا ہے اور اللہ کا شکر کر کے سو جاتا ہے. یہ واقعات بالکل ٹھیک ہیں، اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ان قصوں کے، ان واقعات کے مفہوم سے تکلیف ہے، کیونکہ ان واقعات سے عیاش قسم کے امیروں کو بڑھاوا ملتا ہے اور غریب مسلمانوں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ غربت میں ہی سب کچھ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں علامہ محمد اقبال صاحب کا ایک مصرع، ایک چند لائنیں انہوں نے جو لکھی ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلوں کہ علامہ محمد اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ اسی قرآن میں ہے ابتر کے جہان کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہ و پروین کا امیر. تن با تقدیر ہے آج ان کے اعمال کا انداز، تھی نہان جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر. تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. تو چلیے گا ہم مین ٹاپک کی طرف سے آتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ سوسائٹی میں رزق کو کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کو اور اپنے آنے والے جنریشنز کو، اپنے آنے والے بچوں کو سکھایا جاتا ہے رزق کو لے کر کے، کہ رزق کس طریقے سے سوسائٹی میں کیا امیج بنا رکھی ہے. اب ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن میں رزق 3 جگہ پہ استعمال کیا گیا ہے، لفظ رزق 3 جگہ پہ استعمال کیا گیا ہے. ایک تو خود رزق کے معنی میں،
اور ایک اللہ تعالیٰ کے فضل کے معنی میں، ایک معاش کے معنی میں، یعنی کہ سوسائٹی کے معنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستوں کو الگ الگ کر کے رکھ دیا ہے، اب چاہے وہ صحیح راستہ ہو یا غلط راستہ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری بھی تھی۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کون سا چنتے ہیں۔ اب موسٹلی زیادہ تر لوگ جو ہیں انجانے میں کچھ ایسے الفاظ بولتے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ ہم کوئی مجبور مخلوق ہیں، جبکہ ہم صاحب ارادہ مخلوق ہیں جو کہ فری ول رکھتی ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 38 ہے اور 39 میں، اسی طریقے سے اب انسان بالکل مجبور پیدا بھی نہیں ہوا، بلکہ کافی حد تک با اختیار پیدا ہوا ہے، وہ فری ول رکھتا ہے۔ لیکن کچھ چیزوں میں ایسی ہیں، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس میں ساری ہی مخلوق، ساری ہی کریشن جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہے وہ مجبور ہے اور پابند ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ پیڑ پودے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتا ہے کہ سورہ نمبر 18 آیت نمبر 29 میں، اور سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 186 میں۔ یہاں سے ہمیں معلوم یہ ہو گیا کہ ہم کافی حد تک صاحب اختیار ہیں، فری ول رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں ساری ہی کریشن جو ہے وہ پابند ہے اور مجبور ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی رزق لینا کہاں سے ہے؟ اب اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو تمہاری پیدائش سے پہلے ہی تمہارا رزق ہم نے زمین پر اتار دیا ہے۔ اسی طرح جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت پانے کے لیے کچھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمارے لیے جو دیا ہوا رزق ہے اور سامان ہے اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے اور کیا کوشش کرنی ہے، اس کے قانون بھی اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں۔ ایک مثال کے طور سے سمجھ لیتے ہیں کہ ایک جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کے دودھ کا انتظام اس کی ماں کے ذریعے کر دیتا ہے، لیکن جب وہ بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے تو اس بچے کو اس کی ماں ہی دودھ پلائے گی، نہیں تو وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں اس کے رزق کا انتظام کر دیا تھا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنانے سے پہلے بھی اس دنیا میں ہمارے رزق کا انتظام کر دیا تھا، بس ہمیں وہ چیزیں اور وہ غور و فکر کرنا ہے کہ اس رزق کو اپنے تک کس طریقے سے لا کر بس ہمیں غور و فکر کرنی ہے کہ اس رزق تک کس طریقے سے پہنچا جائے۔ تو اب بات کرتے ہیں تقسیم رزق، یعنی کہ ڈویژن آف لیولیہوڈ۔ لوگ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں تو اب زندگی غربت میں ہی گزارنی ہے۔ رزق تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ کے دیے ہوئے رزق کو حاصل کرنے کے لیے بھی تو کچھ اصول اور قانون بھی تو ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 6، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 40، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں۔ اب یہاں سے ہمیں کہ براہ راست رزق دے گا، کیونکہ ایسے تو آدھے سے زیادہ دنیا رات کو خالی پیٹ ہی سو جاتی ہے، اور کسی تباہی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی تباہی میں یا پھر کسی طوفان میں جو ہے یا پھر کسی سونامی میں لوگ جو ہیں تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اللہ کچھ بھی نہیں کرتا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک اعتراض ہے، جبکہ اللہ کے رزق دینے سے یہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد ہے کہ اللہ نے سامان رزق پیدا کر دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ نمبر 7 آیت نمبر 10 میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 32 میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 22 میں، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 میں، اور سورہ نمبر 27 آیت نمبر 64 میں، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 36 میں، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 13 میں، اور سورہ نمبر 45 آیت نمبر 5 میں، سورہ نمبر 56 آیت نمبر 63 سے لے کر کے 67 آخر تک، اور سورہ نمبر نمبر 21 سے لے کر 30 آخر تک،
اور سورہ نمبر 20 میں آیت نمبر 132 میں، اور سورہ نمبر 51 میں آیت نمبر 56 سے لے کر کے 58 تک، اور سورہ نمبر 15 میں، سورہ نمبر 15 میں آیت نمبر 21 تک۔ اسی طرح ہم اللہ کے دیے ہوئے رزق کی ہر قسم سے رزق حاصل کر سکتے ہیں، یہ ریسرچ کر کے کہ کون سی قسم کتنا رزق دے گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے۔ اب مثال کے لیے سمجھ لیتے ہیں کہ انسان کی زندگی جو شروعاتی وقت ہوا تھا، اس میں انسان کی زندگی صرف فصل پہ یعنی کہ گھاس پہ اور زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں پر اور شکار کے گوشت پر ڈیپینڈ کرتی تھی۔ اب اس کے بعد جیسے جیسے انسان نے ترقی کی، ویسے ویسے انسان نے اپنی ٹریڈ کا جو ہے وہ کام شروع کرنے لگا، اور اس نے اپنے ٹریڈ کے قسموں کو بدلنے لگا۔ اسی طریقے سے زمین کے پیداوار کو بارڈر سسٹم میں بدل دیا، اس کے بعد جو ہے سونا آ گیا یعنی کہ گولڈ آ گئی، چاندی آ گئی۔ اسی طریقے سے بارڈر سلور یعنی کہ چاندی، سکہ یعنی کہ کوئن، اور نوٹ یعنی کہ کرنسی۔ اور آج کے دور میں انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ کرنسی کو بھی پیچھے چھوڑ کر کے ڈیجیٹل کرنسی جیسی چیزوں میں انوینشن کر لی ہے، اور رزق کو تقسیم کرنے کی یعنی کہ رزق کو بانٹنے کے لیے ان چیزوں کا ہی صرف استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی زمین میں یہ حصے داریاں ہرگز نہیں بنائی تھی۔ یہ سب کھلے عام ہے، سب کے لیے ہے، اس لیے اب انسان کے پاس اب یہ فری ول ہے کہ وہ لوگوں کو بھوکا مارے گا یا اللہ کے حکم پر لوگوں کو تقسیم کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم سمجھتے چلیں کہ جو رزق ہے وہ اللہ کے قانون کے حساب پر اور فطرت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے کہ زمین سے فصل اگانے والا یا محمد فضل، رزق ناموں پر ڈیپینڈ نہیں کرتا بلکہ رزق کے کچھ اصول ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 18، 19 اور 20 میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ دیکھتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کو بھوک کو خوف سے بھی تشبیہ دی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ سورہ نمبر 106 کی آیت نمبر 4 میں، اور سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 112 میں۔ اسی طریقے سے عزت دار انسان اور ایک غیرت مند انسان جب رزق اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 74 میں، اور سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 114 میں، اور سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 37 میں۔ اب ہم آخری چیز یہ دیکھتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کو ماننے والوں کے لیے اور اپنے قانون کو نہ ماننے والوں کے لیے یعنی کہ مومن اور کافر، جو انکار کرنے والا ہے اس کافر کے لیے بھی دونوں کے لیے برابر کا رزق اتارا ہے، لیکن جو اللہ کے حکموں پر رزق کو تقسیم کرے گا لوگوں میں، اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے، لیکن اس کامیابی کو بھی اللہ نے کسی سے چھپایا نہیں ہے، بس اسے اللہ کے حکموں پر چلنے کی دیر ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتا ہے سورہ نمبر 18 آیت نمبر 29 میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں، اور سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 10 میں، اور سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 38 اور 39 میں۔ تو یہاں سے ہمارا اس ویڈیو کا جو پہلا پارٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ بس میں اپنی جو بات ہے اس کو کنکلوژن کی طرف لے کر کے چلتا ہوں، اور آج ہم لوگوں نے یہ سیکھا کہ رزق کس شے کا نام ہے اور رزق ہوتا کیا ہے۔ سوسائٹی میں جو غلط اعتراضات، غلط سوالات اور غلط جو ٹیچنگز اور غلط جو گائیڈنس دی گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے قرآن کے ذریعے سے اس کا توڑ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رزق کس طریقے سے اتارا ہے، کتنا اتارا ہے، اور اگلے پارٹ میں ہم لوگ اس کے سلوشن پر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رزق
کو تقسیم کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہے، اور انسانوں نے اس رزق کو تقسیم کرنے کا طریقہ کیا نکالا ہے، اور جو طریقہ جو سلیوشن آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا، اور جب ان دونوں سسٹمز کو ہم لوگ آپس میں کمپیئر کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ لوگ خود اپنے اللہ کے دیے ہوئے جو عقل ہے اس کا استعمال کریں گے، تو اس کا استعمال کرنے کے بعد آپ لوگ خود ہی اس چیز کا رزلٹ نکالیے گا کہ کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز نہیں بہتر ہے۔ تو چلیے اس ویڈیو کو لمبی نہ کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف لے کر کے چلتا ہوں، اور سب سے پہلے ہم لوگوں نے سیکھا کہ رزق کہتے کسے ہیں۔ رزق آسان لفظوں میں زندگی جینے کے سامان کو کہتے ہیں، اور پھر ہم لیں سوسائٹی میں غلط جو اعتراضات ہیں، جو سوالات ہیں، اور جس طریقے سے گائیڈنس دی جاتی ہے، جیسا کہ خدا کی رضا میں ہی بندوں کا راضی رہنا بہترین طریقہ ہے، اور یہ دنیا ایک مردار ہے، اس کو چاہنے والا کتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قصہ سنا کہ امیری اور غریبی کا فرق، جس میں ہم نے دیکھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک موٹیویشن وہ لائن بھی سنی کہ جو محمد علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر، جو تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دی ہے کچھ چیزوں میں، اور کچھ چیزوں میں ہمیں بالکل پابند کر دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ پوری کریشن کو پابند کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی ہمارے رزق کا انتظام بھی کر دیا تھا، جس کو ہم نے ایک چھوٹے بچے کی مثال کو دے کر کے سمجھا۔ اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو لوگ مایوس ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ان لوگوں کو قانون اور اصول بھی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اس قرآن حکیم میں دیے ہیں۔ اور پھر ہم لوگوں نے یہ بھی سیکھا کہ اللہ تعالیٰ خود براہ راست رزق نہیں دیتا، جبکہ ہمیں رزق کو بانٹنے کے اور رزق کو حاصل کرنے کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جس کے ساتھ ہم نے کافی سارے ریفرنسز شیئر کیے۔ اور اسی کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے انسان نے اپنے شروعاتی دنوں کے بعد طرح طرح کی ترقیاں کی، اور کیسے کیسے وہ اپنے رزق کو سونے کے بعد، چاندی کے بعد، سکوں کے بعد، کرنسی کے بعد اب جو ہے ڈیجیٹل کرنسی تک اس کو لے آیا ہے، اور اپنے رزق کو اس کے ساتھ ہی اب بانٹنے لگا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین بنائی ہے اس میں اس کے قانونوں کو، اس کی کتاب کو، اس کی شریعت کو ماننے والوں کے لیے اور نہ ماننے والے دونوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے اس رزق کو دیا ہے۔ اس دنیا کو ایک جیسا ہی دونوں کے لیے بنایا ہے، خواہ وہ کافر ہو، خواہ وہ مسلم ہو، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو، اللہ تعالیٰ کی حکموں پر چلنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر نہ چلنے والا ہو۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کو اپنے ہی قرآن حکیم میں، اپنے ہی اس قرآن میں جو ہے بھوک کو ایک خوف سے تشبیہ دی ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لو بتا دیا ہے، وہ رزلٹ پیش کر دیا ہے کہ جو اس کے حکموں پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری بات اچھی لگی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے اس امت مسلمہ کی ہدایت کی بھی دعا کیجیے گا۔ ہمارا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ کیسے وہ چیزیں سیکھ کر آگے پہنچائی جا سکیں جو اس سوسائٹی میں ایک کنفیوژن کا باعث بنتی ہیں، جس کو لے کر کے جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جس کو لے کر کے ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو ہیں بیٹھی رہتی ہیں، اور نہ تو کچھ کر پاتی ہیں، اور نہ ہی ان کو آخرت کا کچھ سمجھ میں آتا ہے، اور نہ ہی دنیا کا کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ کیسے اس سوالوں کو توڑ کیا جا سکے، ہم صرف اتنا ہی آگے شیئر کرتے ہیں۔ اور یہاں تک اگر میری بات آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمیں بالکل سپورٹ کیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو، اس میسج کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور جتنا ہو سکے خود اپنے الفاظوں میں بھی اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو اور آنے والی جنریشنز کو، موسٹ امپورٹنٹ جو ہے ہمیں آنے والی جنریشنز کو فوکس کرنا ہے کہ کیسے وہ آنے والی جنریشن جو ہے وہ ان سب چیزوں میں، ان فرقہ واریت میں، ان بدعتوں میں نہ الجھی رہے، اس کے سامنے ایک موٹیو ہو، ایک آخرت جیسا ایک سپنا ہو، اور ایک
اس دنیا کے اندر جو ہے امن قائم کرنے کا ایک جذبہ ہو. سب سے بڑا جو ہمارا موٹیو ہے وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے آنے والے جنریشنز ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بات میری غلط میرے منہ سے نکلی ہو تو وہ بالکل میری طرف سے تھی اور شیطان کی طرف سے تھی. جو حق بات میں نے کہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی تھی اور اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے تھی. کہا سنا معاف. اور آگے کے لیے دعا کرتے رہیے گا اور جلدی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم. میں محمد آصف. پھر ملتے ہیں.